بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر اقبال اور میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ ہر طرف ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر آنکھ میں غم حسین جھلک رہا ہے۔ کسی شاعر کو دیکھیں، کسی ادیب کو دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں، کسی ملا کو دیکھیں، ہر ایک کی زبان پر جو ذکر ہے وہ ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت ہے، عشق رسول ہے، عشق اہل بیت ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو مختلف شعراء کرام مختلف اپنے انداز کے ساتھ کلام لکھتے ہیں، پڑھنے کے لیے، بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے فکر اقبال میں، وہ ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے جو شعراء کرام نے کلام لکھے ہیں اس کے حوالے سے آج جانیں گے، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق اہل بیت کس قدر گہرا ہے، آج ہم جانیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان جناب میاں محمد عثمان صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اردو ادب میں ایک صنف ہے مرثیہ نگاری۔ جی بلال صاحب، جو شاعر ہوتا ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے، معاشرے کی باریکیوں کو جتنی غور سے شاعر دیکھتا ہے، نثر نگار دیکھتا ہے، لکھنے والا دیکھتا ہے، وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہ عام آدمی اس نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ خورشید رضوی لکھتے ہیں کہ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے، مجھے کھا گئے، میں امیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے، مجھے کھا گئے۔ یعنی کہ حساسیت بہت زیادہ ان لوگوں میں ہوتی۔ مرثیہ نگاری میں حضرت امام حسین اور کربلا میں ہوئے واقعات کو جس طرح لکھا گیا ہے اس کی نظیر پوری اردو، عربی، فارسی شاعری میں کہیں نہیں ملتی۔ میرا نیس جو شاعر تھے وہ لکھتے ہیں کہ زندگی گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، زندگی گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ کہ میر انیس میر خلیق کے بیٹے تھے اور یہ 5ویں شاعر تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کربلا میں ہوئے واقعات کو نوٹ کیا۔ اس کے علاوہ وہ شاعر لکھتا ہے نا کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، آسماں پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو مارکہ حق و باطل تھا، اصل میں وہ یہ نشاندہی کر کے گئے ہیں کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جو نہ جھک سکے، جو نہ مٹ سکے، اسے کربلا ہی راس ہے۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا درس تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک مارکہ حق و باطل میں جو بھی لکھا گیا اس نے کربلا سے درس لے کے لکھا۔ آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی صاحب علامہ اقبال کے کہنے پہ، بلکہ ان کی ریکویسٹ پہ، انہوں نے جہاد کے بارے میں لٹریچر لکھا۔ تو ثابت کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ حضرت امام حسین نے اگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا تو ایک دنیا کو ایک درس دیا ہے۔ مختلف علماء کرام اپنے حوالے سے اس کی تعویلات، تشریحات اور لکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن شاعر جو ہے نا، انہوں نے اس چیز کو اس طریقے سے لیا ہے کہ حق جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ علامہ اقبال کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، پنجہ ازبائی ستیزہ، یعنی کہ شروع سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب۔ شروع سے ہی حق اور باطل کا مارکا جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔
اقبال نے حسینیت کا درس اس طرح دیا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نظام خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ حسینیت یہ نہیں ہے کہ تو ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جائے، بس ان کا ذکر کرے، بس ان کی یاد بنائے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ تو بھی وہ رسم شبیری عطا جو ہے نا وہ ادا کر. وہی جہاد فی سبیل اللہ، اور باطل کے آگے ڈٹ جانا جو ہے وہ سنت شبیری. ان خانقاہوں سے نکل کر، ان آرامگاہوں سے نکل کر جو ہے وہ باطل کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر، پھر تو حسینی کہلائے گا. ایک بقول اقبال آپ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ یاراں میں ہو تو بریشم کی طرح نرم، حلقہ یاراں میں ہو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ وہ برد مومن کا فلسفہ تھا جو علامہ اقبال نے پیش کیا، اور یہی برد مومن کربلا میں حضرت امام حسین نے جس طرح اپنی زندگی حق کے راستے پر قربان کر دی، اقبال نے اس کو ایک ایک لفظ میں پرویا ہے، بار بار پرویا. فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل. دونوں ذبیح کا ذکر آپ نے کر دیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل. یعنی کہ علامہ صاحب نے مرد مومن کا جو فلسفہ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، ان کی ابتدا ہی وہ حضرت امام حسین سے کرتے ہیں. حسینیت، اب یہ دیکھیں کہ مقام حسین کیا تھا. جتنا ضبط وہاں پہ ہوا، احمد فراز کہتا ہے کہ ضبط لازم ہے پر غم بھی ہے قیامت کا فراز، کہ اب کے بار بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. بعض دفعہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے یہ وہاں تو چیخیں نکل گئی، وہاں تو آہو بکا. یہ ضبط کے خلاف ہے. حسینیت سب سے بڑا ضبط تھا اس وقت، اور جو ضبط انہوں نے کیا اس کی مثال دوبارہ کائنات میں نہیں دی جا سکتی کبھی بھی. نہ پیچھے کبھی ایسا ضبط ہوا، نہ دوبارہ آج تک کائنات میں ایسا ضبط ہوا جتنا کہ حضرت امام حسین نے کیا. اور انہوں نے یہ درس دیا ہے آنے والی نسلوں کو. اور جتنے بھی اردو شاعری میں پہلے شاعر حضرت امیر خسرو تھے، اس دور میں فارسی کو بڑا عروج تھا. عثمان بن مروندی جنہیں شکی شباز قلندر کہتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. یہ ایک قلندر کا ادب ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. آپ حضرت معین الدین چشتی کو لے لیں جنہوں نے انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ دنیا مسلمان کی ہے. وہ کہتے ہیں شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین پناہ استو حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ استو حسین. سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ. بے شک اس کامل دین کے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب ہوتا کیا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے سارا اثاثہ دین کی راہ پر لٹا دیا. اب تو ہاتھ پہ ہاتھ درے ان کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن جب بھی مارکہ حق کو باطل آتا ہے تو ہمیشہ باطل کے ساتھ ہوتا ہے.
یہ شکوہ شاعر جگہ جگہ پہ کرتا ہے. ہم کو معلوم ہے دشمن کے ٹھکانوں کی، مگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہم شریک جرم ہیں. میں بڑا فیض لکھتے ہیں کہ جا کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ سولی جن سے شرماتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے دار کا تختہ سجا سجا سا لگتا ہے. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یعنی کہ دنیا کے ہر عاشق نے کربلا سے درس لیا ہے. لیکن کچھ شاعر کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب موضوع شاعری کے حوالے سے ہے، ناز خیالوی، اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، بڑا زبردست شاعر تھا، بلکہ حال ہی دنوں میں اس کے انتقال ہوا بڑی غریبی کی حالت میں. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو بھی میں کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا سا، پھر بھی ہے مجھے تم سے برحال گلا سا. اچھا. چپ چاپ رہے دیکھتے عرش بری پر، تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا. دشمن تو تھے دشمن، مگر اب پھر کہتے ہیں کہ کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو، 3 دنوں سے وہ اگرچہ تھا پیاسا. دشمن تو تھے دشمن، مگر افسوس تو نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا. میں جب بھی پوچھوں تو کہتے ہو جواباً یہی، ہو سکتا نہیں اس راز سے کوئی شناسا. کہتے ہیں کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا، تو پھر فرمان خدا ہے کہ کوئی بھی میرے راز کو جان نہیں سکتا. یعنی کہ کربلا، واقعہ کربلا کے اردو شاعری پر اتنے اثرات ہیں کہ حق و باطل کا جس نے بھی قلم اٹھایا اس نے ہی کربلا کی مثال دی. جو نہ جھک سکے، جو نہ بک سکے، اسے کربلا ہی راس ہے. اسے ایک شخص کے قتل پر میری زندگانی اداس ہے. تو واقعات بیان کرنے والوں نے صرف اس کو واقعات کو لکھا اور لوگوں نے اس کو پڑھا، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو. اس طرح دعویٰ تو نہیں غلامی شبیر کا، لیکن میں نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا. غلامی شبیری تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلندر یہ کہہ رہے ہیں کہ سگے کوئے یزدان میں علی کی گلی کا ساگ ہوں کتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ساری زندگی تبلیغ کی، بہت دنیا مسلمان کی. عثمان بن بربندی نے بڑا کردار ہے ان کا برصغیر میں. تو اصل میں رسم شبیری، جس کا اقبال کہتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نظام خان کا ہی یا فقط اندوہ دلگیری. اقبال کا مقصد یہ تھا کہ نکل کے رسم شبیری ادا کرو. سب سے بڑا فلسفہ اقبال کا یہ تھا، رسم شبیری. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. آپ کہتے ہیں کہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اس کے بارے کہا، مرد مومن کے بارے. اقبال نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، میں اس دن پڑھ رہا تھا. غافل نہ ہو خودی سے، یعنی کہ ہر عام و خاص کو اقبال نے جھنجھوڑا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ اقبال نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور کہا ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی. غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. جنگ قادسیہ سے لے کر مارکہ یرموک تک، مارکہ یرموک سے لے کر کربلا تک مومن کی جو شان تھی اقبال شعر میں بند کر دیتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. وہ بندگی، یہ بندگی گدائی، وہ بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ.
اقبال کہتا ہے کہ یا تو پھر زمانے کی بندگی کر لے تو یا پھر رسول خدا کی. تو حق و باطل کا مار کا اقبال کی تو پوری شاعری آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں اقبال کا یہ پیغام تھا کہ یہ جو نسل ہے آنے والی، آپ یہ دیکھیں کہ اس بڑی پیاری مثال آپ نے دی ہے کہ اگر پرواز تو گدھ بھی کرتا ہے، شہین بھی کرتا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ شیر کو اگر بچپن سے بیڑوں میں رکھا جائے تو اس کی عادات بیڑوں والی ہو جائیں گی، مجھے یہ نہیں رہے گا. صحیح بات. اقبال نئی نسل کو یہ کہتا ہے، نئے نوجوان کے بارے میں مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ یہ فریب خوردہ شاہی پلا جو کرگسوں میں، کرگس سمجھتے ہیں نا، یہ گدھ کو کہتے ہیں، یہ فریب خوردہ شاہی پلا جو کرگسوں میں، اسے کیا معلوم راہ و رسم شاہ بازی، اسے کیا پتا کہ پرواز کس طرح کرنی ہے، اڑنا کس طرح ہے، مردار نہیں کھانا. کیوں؟ وہ کرگسوں میں پلا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو رباب نظر موت. کبھی بھی یورپی کلچر جب تک ہمارے اوپر مسلط ہے اور ہم دین سے ہمیشہ ہی دور رہیں گے. کیوں؟ تعلیم ماڈرن بنا رہی ہے. اقبال اس چیز کے خلاف تھا. اقبال تو پراؤڈ کرتا تھا اپنے آباء و اجداد پہ. کتابیں اپنے ابا کی جو دیکھیں کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپر. اقبال نے ساری زندگی مومن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور بار بار اپنے فلسفے میں یہ بات کی ہے کہ اپنی خودی سے غافل نہ ہو، اپنے آپ کو پہچان کہ تیرے آباء و اجداد کیا تھے. تو ان کا فلسفہ مرد مومن جو ہے نا، وہ سب سے بڑا فکرہ جو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ حسینیت سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا حق و باطل کا مارکا تھا وہ. بالکل. تو اقبال کی قلم کس طرح خاموش رہ سکتی تھی؟ آپ نے تو ہر جگہ پہ کربلا کے کسی نہ کسی رنگ میں کربلا کا ذکر کیا ہے. رہی ان کی محبت کی بات، تو آخر پہ میں آپ کو ان کا اہل بیت کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ذرا سنیے گا، فارسی میں انہوں نے بڑا زبردست لکھا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم علیہ السلام کی جو نسبت ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کے ناطے. اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. 3 نسبتیں حضرت فاطمہ و زہرا کی ہیں. بالکل. حضرت مریم کی ایک نسبت تھی کہ وہ ایک نبی کی والدہ تھی، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا کی 3 نسبتیں ہیں. سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اچھا، کون کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، حضرت رحمت للعالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور چشم، ان کی آنکھ کا نور تھی، ان کی بیٹی تھی. ایک نسبت ہو گئی. آگے کہتے ہیں امام اولین و آخرین، ان کی بیٹی ہیں جو اول اور آخر کے امام ہیں. کس طرح کہ جب عرش مولا پہ معراج شریف کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تو مسجد اقصیٰ میں جب آپ نے امامت کروائی تو تمام انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی. امام اولین و آخرین، یعنی کہ اس کی بیٹی ہیں کہ جو ان نبیوں کے امام ہیں. ایک نسبت ہو گئی. دوسری یہ کہتے ہیں کہ بانویں یا تاجدار حل عطا، مرتضیٰ و مشکل کشا شیر خدا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیوی ہیں، جن کو شیر خدا کا لقب سرکار دو عالم کی. ایک نسبت وہ ہوگی. دوسری نسبت یہ ہوگی. تیسری نسبت وہ کیا کہتے ہیں؟ مادر مرکز پرکار عشق. ہائے ہائے ہائے، ان کی ماں ہے کہ جو عشق کا مرکز ہیں، پرکار عشق، عشق کی پرکار جس مرکز پہ چلتی ہے، یہ ان کی والدہ ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سلار عشق، اور عشق کے جو سپاہ سلار ہیں، جو سلار ہیں، ان کی والدہ ہیں. جو 3 مرتبے ہو گئے.
آگے اقبال آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح گہرائی سے اہل بیت سے اور کس طرح حضرت اقبال کو اہل بیت سے محبت تھی، اس کا اظہار وہ اپنی جوش خطابت میں اس شاعری میں اس نظم میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رشتہ حق زنجیر پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ است وگرنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہ پر خاک اوں پاشیدمی، کہ مجھے سرکار دو عالم کی شریعت کا اور اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اور شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے، ورنہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے روضے کا طواف کرتا۔ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا تو میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے روضے کا طواف کرتا، اور بجائے خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے کا حضرت فاطمۃ الزہرا کے روضے کو سجدہ کرتا، کیوں جو کام دین میں آپ کی اولاد نے اور آپ نے کر دیا ہے اس کا حق کسی طرح ادا ہوتا ہے، لیکن میرے پاؤں میں زنجیر ہے شریعت کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں وہ اپنے اپنے بیان کرتی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا۔ عشق اہل بیت، عشق رسول اور مرد مومن، علامہ اقبال کی فکر، شعراء کرام کا کلام، یہ سب کچھ جب مل جاتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، کہ ایک عام واقعہ نہیں، حق و باطل کا وہ مارکا ہے جس کی مثال نہ کبھی ماضی بعید میں ملی، نہ ماضی قریب میں ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی امید ہے ہمیں۔ ملیں گے پھر کبھی نئے روز کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔